ہو گئے تھے پچھلے ناغا نہیں کیا تھا آپ نے؟ اوہ سوری، قرآن کلاس میں ناغا تھا نا، اب آتے ہی نہیں. ہاں جیسے کہ بات نہیں ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری کلاس شروع. اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں امریکہ میں، 2 اسپیشلسٹ، ان کے سے معذرت کے ساتھ میں پتہ نہیں کیا 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 گیا. وہ ناراض ہوئے بغیر، وہ ناراض نہیں ہوئے، مگر شکر ہے بالکل ناراض نہیں ہوئے. اور ایک مجھے شکریہ کا ٹیکسٹ دے دیا 2 لفظ کا، تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ میں بالکل وہ ناراض نہیں ہوں. میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. یہ معاملے ایسے ہیں، اس میں ساری باتیں جو انسان سوچے، جیسا سوچے، کہنی پڑتی ہیں. اختلاف ہو بھی تو مجبوری ہے، مگر وہ علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے. ان کے ساتھ بھی اسی طرح بے ادبی کے ساتھ نہیں تھا. اچھا، کینسر کے متعلق اس کتاب میں ہم پڑھ گئے تھے نا، جو منصور صاحب نے بھیجی تھی. تو میرا خیال ہے کہ چھوڑیں اس کو ابھی. اس میں سے کچھ اچھی چیزیں، بہت اچھی اچھی بھی ہیں، وہ نکالوں گا تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف واپس آ جائیں گے. اب تو سر دست میں اپنے پرانے نوٹس میں سے اور کچھ فوبسٹر کی روایت میں سے، کچھ اپنی یادداشت سے کینسر کے متعلق آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں. ایک بات تو سلطان صاحب کی، ان کا نام سلطان ہے، ہاں، وہ بالکل صحیح ہے. وہ پتہ نہیں انہوں نے خود سوچی ہے یا کسی سے پڑھی ہے. میرا بھی یہی تجربہ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کینسر کے دوران الیکٹرولائٹ کی پروپورشنز بدلنے لگتی ہیں. اور وہ اس لحاظ سے ہومیوپیتھ کے لیے ایک اہم علامت ہیں کہ ہر قسم کے کینسر کے ساتھ اس الیکٹرولائٹ کی پروپورشن کا ایک تعلق ہوتا ہے. اور اگر گہری نظر سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی کمی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے. لیکن الیکٹرولائٹ درست ہونے کے نتیجے میں کینسر خود بخود ٹھیک نہیں ہوا کرتا. یہ غلط ہے بات. میرے نزدیک کینسر بگاڑتا ہے اس کو. اور چونکہ الیکٹرولائٹ جب تک صحیح نہ ہو، اس کے تمام جسم کے زندہ حصوں پر صحیح رد عمل نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ ضروری ہے بہرحال کہ ہم خون کی آمیزش میں جو 12 کیمیا موجود ہیں ان کا تناسب دیکھیں کہ وہ درست ہے کہ نہیں. میں نے اکثر ایسے مریضوں کو جن کا آخری وقت پہنچا اور جن کی رپورٹیں ڈاکٹروں کے یہاں امتحان کے بعد مجھے ملیں، اور بلا استثناء آخری وقت میں الیکٹرولائٹ بالکل لگتا تھا پاگل ہو گیا ہے. بالکل ریشوز بدل گئی تھیں. جتنا پوٹیشیم ہونا چاہیے اتنا نمک ہو گیا، جتنا نمک ہونا چاہیے اتنا پوٹیشیم ہو گیا. تو افراتفری پڑ جاتی ہے اندر. تو یہ کینسر کے، میرے نزدیک کینسر کے اثرات سے ہے، اور پہلے نہیں بدلتا، کیونکہ الیکٹرولائٹ کی حفاظت، اس کی جو آپس کے تناسب ہیں ان کا خدا تعالیٰ نے بڑا پختہ انتظام کیا ہوا ہے. اور آخری وقت میں جا کر یہ پھر بگڑتا ہے. اسی طرح یہ بگڑتا ہے اگر بلڈ یوریا ہائی ہو جائے. اور یوریا اگر ہائی ہو تو کچھ عرصے کے بعد پوٹیش اور نیٹریم سوڈیم کے آئنز میں جو نسبت ہے وہ نہیں قائم رہتی، اور اس کے نتیجے میں پھر شدید تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر مریض گویا کہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے ہر پہلو پر جو زیادہ خطرناک، مثلا بلڈ یوریا ہے، لیوپس ہے، اور ایپیتھیلیوما ہے، اور بلڈ اور کینسر کی قسمیں ہیں، ان سب میں چاروں طرف نگاہ ڈالنی ضروری ہے. نفسیاتی لحاظ سے مریض کو حوصلے میں رکھنا، اور اس کے جسم کے اندرونی توازن کو درست رکھنا، اس کی بھوک پیاس کو واپس بحال کرنا، اور جن دواؤں سے بھی وہ ہو، وہ خود بخود آپ کو
رہنمائی کریں گے کہ اس کی ضرورت ہے. یعنی بعض دفعہ نظریے کے ذریعے نہیں ملتی بلکہ کلینکلی دوا مل جاتی ہے. مثلا میں کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں، جس مریض کی بھوک پیاس بند ہے، کینسر کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے سب کچھ، تو میں جو بھی ذہن میں علامتیں اس کی آتی ہیں جو بولتی ہیں ان کے مطابق دوا دیتا ہوں، مگر بسا اوقات وہ دوا کام نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مریض مدتوں سے مختلف علاجوں میں مبتلا رہے ہیں اور ان کی جو آخری صورت ہے وہ ہے نہیں جو مرض کی تھی. بس مرض کی اصل صورت جب تک بحال نہ ہو اس وقت تک یہ دوائیں سرسری سا کام کریں گی اور اصل بیماری کا آپ کو پتہ کچھ نہیں، کیونکہ سب کچھ مل جل گیا ہے. اس لیے بعض دفعہ کینسر میں اگر وقت ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی اکانومی کو درست کرنا ضروری ہے. اکانومی سے مراد یہ ہے اس کے خون کی اقتصادیات، اس کے جسم کا توازن، ان کو آپ بحال کریں تو مریض پر بہت بہتر اثر پڑے گا. اس اکانومی کی درستی میں کینسر کے معاملے میں نیند ایک چیز ہے. جہاں نیندیں اڑتی ہیں وہاں بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرض نے گہرا اثر اعصاب پہ کر دیا ہے. بھوک، پیاس، قبض، نیند، یہ 4 چیزیں ہیں سادہ سی. ان پر اگر آپ توجہ کریں تو اگر آپ کے پاس وہ ذریعہ ہے بھی نہیں الیکٹرولائٹ کے انالیسس کا، تو یہ ٹھیک ہوں گی تو الیکٹرولائٹ ٹھیک ہی ہوگا ضرور، کیونکہ جب وہ بگڑتا ہے تو ان چیزوں پہ فرق پڑ جاتا ہے. نارمل جو حرکت ہے اس کی انتڑیوں کی، معدے کی، یہ بحال ہی نہیں ہوتی جب تک اندرونی طور پر کچھ توازن نہ ہو. تو یہ 4 چیزیں میرے ذہن میں ایسی ہیں جن پر آپ کو ہمیشہ کینسر کے علاج میں نظر رکھنی چاہیے. کینسر کا اصل علاج یہ نہ بھی ہوں تو مددگار کے طور پر آپ کو ان دواؤں سے کام لینا چاہیے جو اس میں مددگار ثابت ہوتی ہوں. کینسر کے تعلق میں بعض بہت گہرے ایسے اثرات ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے کھانے پینے کے طریقے میں وہ مل جل گئے ہیں اور ان کی طرف دھیان نہیں جاتا. مثلا ایلومین کے برتنوں میں، ایلومینا جو میٹل ہے، ایلومینیم، اس کو ایلومینا ہی لکھتے ہیں. ہومیوپیتھک میں ایلومن اور چیز ہے، ایلومینا اور چیز ہے. یہ ایلومینا میٹل کو، جہاں تک میرا تاثر ہے، میٹل کو کہتے ہیں. ویسے تو ایلومینم ہی ہے لیکن ایلومینا کہتے ہیں ہومیوپیتھک میں. تو ایلومینم کے استعمال کی وجہ سے اس کثرت سے انسان کے اندر ایلومینم کا اثر ہو گیا ہے کہ بہت سے ایسے مریض جن کو لمبے عرصے تک یہ زہر ملا ہے ان کی شناخت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ اس نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور اس کی علامتیں اتنی نمایاں کھل کر سامنے نہیں آتی کہ آپ اس کو پہچان سکیں، اور بہت آہستہ اثر کرنے والی یہ ایک زہر ہے. بعض 25-30 سال تک ایلومینیم کے برتنوں میں کھایا جا رہا ہے، اور جب اس کے اثرات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک چیز جو نمایاں طور پر میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے آرٹیریوسکلیروسس کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. ایلومینا کے مریضوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی عمر میں جا کر آرٹیریوسکلیروسس کے نشان، یہ جو خون کی رگیں ہیں ان کا سخت ہو جانا، ان کے اندر ڈپازٹس ہو جانا، ان کا چٹکنے کا رجحان، یعنی وہ ان میں وہ لچک نہیں رہتی. تو یہ ایک عام اس کی پہچان ہے، مگر اس وقت تک پہنچنے کے بعد علاج پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو جنرل تعارف کرا رہا ہوں کہ اس کی کیا کیا بیماریاں ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ لوگ جہاں تک ممکن ہو ایلومینیم کے برتنوں سے پرہیز کریں، مگر مشکل یہ ہے کہ آج کل جتنے فاسٹ فوڈز ہیں اور جتنے یہ جو آرٹیفیشل ڈبے پیک کیے ہوئے کھانے چیزیں ملتی ہیں ان میں ایلومینیم کا استعمال ہے، اور
बच जाना, इससे बच निकलना मुश्किल है, लेकिन ये मुमकिन है कि बाकायदा इसका इस्तेमाल घरों में छोड़ दें। और अगर मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा वो है। मैंने एक दफ़ा कलाबी भिजवाया था रबा में, फिर आया नहीं, फ़ायदा आया था मिट्टी का बर्तन, कोई देगची, मिट्टी की देगचियाँ बनवानी चाहिए हमें, ऐसी जिनके इर्द गिर्द लोहे का छल्ला और फिर ज़रा सा हटकर लकड़ी का मुट्ठा पड़ा हो, कि बड़ी भारी होती हैं वो, और ज़रा हटाकर मुट्ठा आगे निकला हो उस लोहे के छल्ले के साथ जुड़ा हुआ। तो पुलाव की तरह के पुलाव के लिए भी ऐसी देगचियाँ और दूसरी चीज़ों के लिए भी। मगर वो जो बंद तरस की देगची है वो हमारे यहाँ मुश्किल से चलेगी। अव्वल तो उसकी सफाई बड़ी मुसीबत है, अंदर हाथ फेरना घोटना है, और तंग मुँह वाली, वो इसलिए लोगों को पसंद थी हमारे मुल्क में कि उसको अगर ढक के बंद कर दें तो बड़ी जल्दी दम पुख्त उसमें हो जाता है। मगर ऊपर रखने वाला ऐसा ढकना भी बन सकता है जिससे जो बेशक मिट्टी का ना हो, किसी और मेटल का हो, फिट हो सके। आजकल हमें इन चीज़ों की तवज्जो करनी चाहिए ताकि आसान चीज़ें बनाकर उन पे मेहनत करके उनको फिर मार्केट किया जा सकता है, मुहैया कर दिया जाए। मिट्टी के बर्तनों का मज़ीद फ़ायदा यह है कि जितना मज़ा मिट्टी के बर्तन में खाने का है उतना किसी और बर्तन में नहीं है। मिट्टी में हल्की आंच पर, जिसमें पानी डाले बगैर सब्ज़ी और गोश्त जो गलते हैं, उसका मज़ा, उसकी खुशबू बिल्कुल और है। मुर्गा भी सादा आप सालन वाला पकाएं तो मिट्टी के बर्तन में उसका बिल्कुल और मज़ा है। और यही वजह है कि देहात में जहाँ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनके खाने की कोई मिसाल नहीं है शहरों में। उनका कोई ना, ये समझ नहीं आती किया क्या है इन्होंने, ऐसा ताज़ा और खुशबूदार खाना। तो जब भी मुझे मौका मिला, मैंने पता किया तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। पता क्या, जहाँ मुझे ठहराया जाता था, आमतौर पर एक ही बड़ा कमरा होता है जहाँ मेहमान को भी ठहराते हैं, वो उनका ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी, और बर्तनों का कमरा भी, और छत्तियाँ लगी हुई हैं नीचे से ऊपर तक सजे हुए बर्तन और मंजे हुए। और जो दूसरे पीतल के बर्तन हैं उनको भी मांज के पॉलिश करके बहुत साफ़ किया हुआ। और मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े दिखाई देते हैं वहाँ, इसलिए साफ पता चल जाता था। मुझे पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी हकीकत में, लेकिन जब भी पूछा है तो पता ये भी जवाब यही मिला है कि हम मिट्टी में अभी तक मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं। तो ये इलाज की खातिर भी और से अच्छी अमूमी सेहत के लिए भी हमें मिट्टी की तरफ जहाँ तक मुमकिन हो वापस जाना चाहिए। वरना फिर स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छा, इसका मुतबादिल स्टेनलेस स्टील है। उसका वो घुलती भी नहीं, और वो इंसानी जिस्म में इतना ज़्यादा वो दाखिल है जुज़ के तौर पर, फेरम, कि उसका कोई नुकसान नहीं होता। बल्कि फेरम मेटेलिकम अगर होम्योपैथिक असर हो तो औरतों के रहम की गुठलियों में और इस किस्म की बीमारियों में एक हैरत अंगेज़ दवा है, और लोग कम इस्तेमाल करते हैं इसको, मगर है बहुत अच्छी। इसलिए ये जो फेरम मेटेलिकम है इसकी तरफ भी पहले की निस्बत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और इसके बर्तनों में खाने का कोई नुकसान नहीं है, कम से कम या मेरे इल्म में नहीं आया, या इतना लंबा अरसा नहीं लोगों ने इस बर्तनों में खाया कि हमें पता लग सके कोई नुकसान। तो एल्यूमिनियम या एल्यूमिना में सबसे नुमाया चीज़ एपिथेलियोमा है, एपिथेलियल सेल का कैंसर। और इस कैंसर की जितनी मुख्तलिफ शक्लें हैं वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। इसमें हुजूर ये एपिथेलियम, जैसे हुजूर पहले बता चुके हैं कि ये लाइनिंग जो है किसी भी जो हमारे जुज़्व हैं, अज़ा हैं, उनके अंदर होती है, उसको एपिथेलियम कहते हैं। चाहे वो मसाने का हो या हवा की नाली या किसी चीज़ का भी, म्यूकस मेम्ब्रेन हो या कुछ भी हो, जी, उसको एपिथेलियम बिल्कुल ठीक। तो वो एपिथेलियम उन सेल से उन खलियों से अगर कोई कैंसर उभरे तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो सबको बता चुका हूँ पहले मैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस किस नाम के कैंसर एपिथेलियोमा जी सर
آگے کہاں کہاں کس کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا جہاں بھی کہیں یہ ہوگا کسی اس کو کیا کیا نام ہوں گے پھر؟ یہ- مثلا کڈنی کا کینسر ہے، جی حضور، اس کو بھی ایپیتھیلیوما نہیں کہیں حضور گے؟ اس میں اس کا ایپیتھیلیم تو نہیں ہے نا جی حضور، کیونکہ وہ خول وہ جسے کہتے ہیں نا اندر کی اس کی جھلی اندر جو کی ہے. جھلی، ہاں. اس کے جو کینسر ہیں اس کسی اچھا. بھی عضو کا اس اور سے، اس کا یورینری بلیڈر کا جی بلیڈر کا ہے، اس کو کسی بھی، ایپیتھیلیوما ہے جی حضور، ہے نا؟ جی حضور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی یعنی ایپیتھیلیم آف یورینری بلیڈر، اچھا. یعنی ایپیتھیلیل کینسر آف بلیڈر، وہ جس عضو کا ہے اس کا نام پھر آگے آ جائے گا. اور اس کا گال بلیڈر کا؟ گال بلیڈر کا بھی وہ پینکریاس کا، ہاں، اس کا سوری نام؟ ناٹ پینکریاس، دی گال بلیڈر Gallbladder. کا جو کولیسسٹائٹس ہاں. کی وجہ سے بعد میں پھر اس اس کو کیا کی کہتے ہیں؟ وہ بھی ایپیتھیلیم، اگر وہ لائننگ سے نکلا ہے تو اس کو نہیں، اس کے ایپیتھیلیم تو کئی نام رکھے ہوئے ان لوگوں نے. نہیں حضور، ہاں. جو ہے کینسر ہے، جو ایپیتھیلیل ٹیشو ہے اس سے جو نکلتا ہے اس کو ایپیتھیلیم کہہ دیتے ہیں. ایک ہی نام سب جگہ جہاں بھی ہوگا ہاں جی، وہ. ہاں جی. اچھا. لیکن اور جو کوئی نام نہیں دیتے؟ کارسینوما نہیں کہتے اس کو؟ کارسینوما جو ہے وہ تو ان کی جو ڈیپر لیئرز ہیں نا ان کی وجہ سے پھر ہوگا. ہوتا ہے نا مگر. ہاں جی، لیکن یہ ایپیتھیلیل ٹیشو نہیں ہے حضور، وہ یعنی ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے سیکشن میں نہیں ہوتا. جی مگر وہ جو کینسر ہے، مثلا مثانے کا کینسر جی یا پروسٹیٹ گلینڈ کا جی کینسر، حضور، جی حضور، کیونکہ پروسٹیٹ حضور پھر وہ الگ ہے، ٹھوس ہے نا حضور، وہ الگ چیز ہے. جی ہاں. حضور اس میں نہیں ہے. مگر مثانے کا تو ہے جی نا، حضور، جی حضور، وہ ایپیتھیلیوما ہے یا اس میں بھی کارسینوما ہو اس میں سکتا ہے؟ حضور مختلف مثلا جیسے اچھا ان کے آگے جو ہے نا فلیٹ سیلز ہیں یا کولمنر سیلز ہیں، جی ان کی وجہ سے اسکویمس سیل ٹھیک ہے. کہہ دیتے ہیں، جو فلیٹ سیلز ہیں. لیکن ایپیتھیلیم سارے ایپیتھیلیم ہیں، ٹھیک ہے. ان میں جن کا فلیٹ سیلز ہیں ان کو اسکویمس اچھا، سیل. اب سن لیں، جی ایلیومینا ایپیتھیلیوما کی چوٹی کی دوا ہے. ٹھیک، اور بھی دوائیں ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن ایپیتھیلیوما کی چوٹی کی دواؤں میں ایک ایلیومینا ہے. اس میں ایک پہچان ایسی ہے جو آپ کی مددگار ہوگی جہاں ایلیومینم دوائی ہوگی. وہ یہ ہے کہ اس میں سویلنگز اور ایرپشنز کے رجحانات بہت ہوتے ہیں. اگر بچوں میں بھی ہوں، ورم آ جاتی ہو مختلف جگہوں پر، اور ایرپشنز ہوں، جیسے جلدی بیماریاں اس قسم کی ابھر رہی ہوں، تو یہ ایک پہچان ہے کہ ایپیتھیلیوما ایسا ہے جس کو ایلیومینا سے بھی تعلق ہے اور وہ اس کو کنٹرول میں لا سکتا ہے. یہ ایلیومن بھی اور ایلیومینا بھی دونوں ملتے جلتے ہیں اس اپنے اثر میں. اور اس کے علاوہ جو خاص دوائیں یہ قابل توجہ ہیں وہ ہیں آرسنک، لیکسس، سلفر، کونیم، اور بھی ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مگر یہ دوائیں تو مشہور ہیں جو ان چیزوں میں کام آ سکتی ہیں، لیکن ان کی علامتیں دیکھنی ہوں گی. کونیم کی علامتوں میں چکر بھی ہیں. کونیم کی علامتوں میں ایسی کیفیت بھی ہے کہ کوئی انسان مثلا محروم ہو جائے اپنے ساتھی سے، بیوہ ہو جائے، اور ابھی اس کی زندگی جوانی کے دن ہوں، تو ایسی خواتین میں پھر چکروں کا رجحان بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ان کا صحیح علاج نہ ہو تو ان میں یہ ایپیتھیلیوما کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. ارجنٹم میٹیلیکم بھی فیرم میٹیلیکم کی طرح بہت اہم دوا ہے، اور اس کے متعلق آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا کہ اس کی طرف بھی نسبتاً کم توجہ دی جاتی ہے. میرے نزدیک تو ارجنٹم میٹیلیکم عورتوں کی بیماریوں میں چوٹی کی دوا ہے، اور اس میں اس کو پوری توجہ دینی چاہیے. دوسری دوائیں روزمرہ کی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں جو گلینڈز کے لحاظ سے مشہور ہیں، لیکن ایسی دوا جس کا رحم سے خاص طور پر تعلق ہو اس کو الگ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ
خواتین میں آج کل کے زمانے میں اس قسم کی بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں. ارجنٹم میٹیلیکم میں ایک ایسی چیز ہے جو اکثر دوسری دواؤں میں نہیں ملتی کہ گردن، رحم کی جو گردن ہے اس کے کینسر کے متعلق سب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپریشن بھی کر دو تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ بالکل ابتدائی حالتوں میں پکڑا جائے. لیکن ارجنٹم میٹیلیکم سے ایسے ڈاکٹروں کی گواہی ہے جن کے متعلق ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گپی یا خوش فہم نہیں ہیں، کہ اسٹیبلشڈ کینسر جو رحم کی سراہی دار گردن کا تھا اور آگے بڑھ چکا تھا، وہ ارجنٹم میٹیلیکم سے ٹھیک ہو گیا. اسی طرح گٹھلیاں بھی جو رحم کے اندر واقع ہیں. ارجنٹم میٹیلیکم کو اگر آپ غور سے دوبارہ پڑھیں اور اس کی جو علامتیں خاص جو اس کو دوسری چیزوں سے نمایاں کرتی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی. ورنہ ارجنٹم کے نام پر ہر کینسر میں جو رحم کا کینسر ہو دوائی دے دیں، یہ غلط ہے. یہ ہومیوپیتھی نہیں، یہ چھٹے مارنے والی بات ہے. اس لیے اصل طریق یہ ہوتا ہے کہ جو دوا زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو اچھی طرح اس بیماری کے ساتھ جوڑ لیں ذہن میں، پھر امتیازی علامتیں ڈھونڈیں. 2 یا 3 ہوتی ہیں امتیازی علامتیں، وہ اگر پائی جائیں گی تو فوراً پتہ پکڑی جائے گی چیز. مثلا میں ایلیومینا میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ورموں کا اور ایرپشنز کا رجحان ہے ایپیتھیلیم کے ساتھ، تو یہ مددگار ہے. اور ایلیومینا کی ویسے پہچان مشکل ہے، اس کی علامتیں اکثر ایسی ہیں جو گہری بیماریوں میں دیر کے بعد ظاہر ہونے والی علامتیں ہیں، ان کو پڑھ کر ان سے ایلیومینا کی طرف دھیان جانا مشکل ہے. تو 1-2 چیزیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی. ایلیومینا میں پرانی قبض بھی ہوتی ہے اور بڑی گہری قبض ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کو آپ دوبارہ پڑھیں تو یاد کر لیں. اب کینسر کے حوالے سے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہی میرا طریق تھا. اب تو مدت ہوئی، وقت نہیں ملا، مگر جب میں نے ہومیوپیتھی شروع کی تھی تو بعض بیماریوں کے تعلق میں بعض دواؤں کو ذہن میں وہ بیماریاں رکھ کر پھر پڑھتا تھا تاکہ ان کی تفریق کی اور تمیز کی علامتیں ساری ذہن نشین ہو جائیں. اس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی تھی. یعنی بعض دفعہ ایک دن میں 100 مریض بھی دیکھ لیتا تھا اور لوگ حیران تھے کہ کس طرح دیکھتا ہے. بعضوں سے پوچھنا بھی نہیں پڑتا تھا، ان کے چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا تھا کہ کون سی دوا ہے. اور شفا کا خدا کے فضل سے جو معیار تھا وہ کافی اونچا تھا. یعنی بلا شبہ اکثر مریض پہلی پرسکرپشن میں یا دوسری پرسکرپشن میں فائدہ اٹھا جاتے تھے. جو رہتے تھے ان کی بیماریاں جو میرے قابو نہیں آئیں پھر ایلوپیتھی کی بھی نہیں آئیں. بہت مدت کے بعد پھر کوئی دوائی ایسی پڑی جس سے یاد آ گیا کہ اوہو اس وقت اگر یہ ذہن میں ہوتی تو شاید استعمال کر سکتے، مگر یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. تو آپ لوگ بھی میرے اس طریق پہ کاربند ہوں تو آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اب کینسر کے تعلق میں سب دوائیں دوبارہ پڑھیں اور کینسر کے حصے پر نظر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے باقی تفریق اور تمیز والی علامتیں ذہن نشین کر لیں. پھر ایک دفعہ آپ فارغ ہو جائیں گے اس سے تو پھر مشکل کوئی نہیں، کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی پھر. تو ارجنٹم میٹیلیکم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جو ریکارڈ ہے یوٹرین کینسرز میں، ٹیومرز میں، انلارجمنٹ آف اووریز، انفلٹریشن آف دا ٹیشو، ان سب چیزوں میں یہ چوٹی کی دوا ہے. آرم میور کو بھی ان چیزوں میں کینسر میں کافی شہرت ہے، مگر بعض حصوں کے کینسر میں. ناک کے کناروں پر اگر کینسر ہو، یہ 2 جگہیں ہیں جہاں ملتے ہیں، اس میں آرم میور کو خصوصی شہرت حاصل ہے. اور اسی طرح زبان کے کینسر میں اس کی جو باقی علامتیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے.
کئی دفعہ آپ کو بتایا آرم میور کا مریض کیا کرتا ہے، اس میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے، ہاں، گہرے غم کا رجحان پایا جاتا ہے، اور بھی اسی طرح کی چند علامتیں ہیں، وہ یاد رکھ لیں. تو جہاں ناک کے کنارے کا کینسر دکھائی دے گا آپ کو لمبی تحقیق کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح اس کے جو زبان کا کینسر بڑا سخت ہوتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، اس میں بھی یہ مفید ہے. زبان کے کینسر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھالیا، بتایا تھا نا آپ کو کہ نہیں، چھالیا سے ہوتا ہے. جن لوگوں کو عادت ہے چھالیا کھانے کی، تمباکو نہیں کھاتے، ان کے بھی ہو جاتا ہے. اس لیے جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمباکو سے زبان کا کینسر ہوا ہے تو بعید نہیں کہ تمباکو چونکہ پان میں ڈال کے کھایا جاتا ہے اور چھالیا ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ہوا ہو. چھالیا کا پتہ کریں، اس کا ہومیوپیتھک کچھ کوئی بنایا ہوا ہے کہ نہیں، کوئی نسخہ اس کی دوا ہومیوپیتھک بنی ہے کہ نہیں؟ جو کینسر زبان کا ہے، اگر یہ کرونک السرز وغیرہ ہوں، کینسر نہ بھی ہو، ہاں، اس میں بھی یہ جو میرا خیال ہے اس کو امکان کام آنا چاہیے. لیکن اس میں تو سب سے اچھا نسخہ کامیاب ایک تو وہی جو میں کمبینیشن دیتا ہوں، وہ کمبینیشن آزمودہ ہے، فیرم فاس، سلیشیا، کالی میور اور کالی فاس. اگر گٹھلیاں ہوں تو پھر کیلکیریا فلور ڈالا جاتا ہے، ورنہ منہ کے عام کینسر میں یہ دوا بہت ہے. اس کے علاوہ کیلنڈولا لوشن کے غرارے بہت ہی مؤثر چیز ہے. اچھا، کیلنڈولا کو میں نے دیکھا ہے کہ کینسر میں اگر اندرونی کینسر ہوں اور زخم بھی ہوں تو کیلنڈولا مددگار کے طور پر بہت اچھا ہے. وہ اگر بیرونی زخم ہو تو اس سے واش کرنے سے اس میں کافی فرق پڑتا ہے، اور اس کی وائلنس، اس کی جو شدت اور بغاوت ہے، اس میں کمی آتی ہے. اور اندرونی زخم کو بھی 200 میں اگر آپ دیں تو وہ اندرونی طور پر زخموں کو سنبھالتا ہے. اور بیرونی طور پر واش کرنے کے لیے لوشن کو پانی میں ملا کر وہ دینا چاہیے. آرم میور میں اور کوئی چیز کینسر کے، زبان کے کینسر کے متعلق اتنی قطعی گواہی آرم میور کے متعلق نہیں ہے کہ اس نے اس کو شفا دے دی ہو اللہ کے فضل سے. ارجنٹم میں جو باتیں ہیں اس میں تو قطعی گواہیاں ہیں کہ شفا ہو جاتی ہے خدا کے فضل کے ساتھ. اس میں یہ محاورہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر کے یوزفل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شدت میں کمی آ جائے، اس کے پھیلاؤ میں کمی آ جائے، مگر ضروری نہیں کہ شفا بھی ہو جائے. مگر وہ جو میں نے نسخہ دیا ہے وہ کینسر میں بھی استعمال ہونا چاہیے ساتھ، سلیشیا والا. برومیم کو بھی بہت شہرت ہے اور یہ کیوریٹو ہے. یہ برومیم کو ٹوبرکلوسس میں بھی شہرت ہے اور کینسر میں بھی کیوریٹو کے طور پر. اس لیے میرا خیال ہے کہ لنگز کے کینسر میں ہمیں برومیم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. سمجھیں ڈاکٹر صاحبان؟ کیونکہ دونوں جگہ اس کا گہری بیماریوں پہ اثر ہے. لنگز کے کینسر میں برومیم کا فائدہ جو ہے بعید نہیں ہرگز. جب میں یہ کہتا ہوں مراد یہ ہے کہ مجھے تجربے کا موقع نہیں ملا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس کو مفید ہونا چاہیے. کیلنڈولا میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر. ایکرک ڈسچارجز کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور جسم کو ان سے صاف کرتا ہے. تو وہ جو میں نے بتایا وہی کافی ہے. یہ ایکرک ڈسچارجز کسی کو کیا پتہ لگے گا اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کو روٹین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. کولیسٹینم جگر کے کینسر میں مفید ہے، مگر اس کو جلدی استعمال کرنا چاہیے آغاز ہی میں.
بہت جب بڑھ جائے تو پھر کولیسٹرم سے میرے علم میں تو ابھی تک کوئی شفا نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جن کے جگر کے میں بائل غلط بن رہے ہوں، بعض پتوں کی پتھریاں وغیرہ ہوں، ان میں جب میں ان کو نسخہ دیتا ہوں کولیسٹرم اور اس کے ساتھ فائٹولاکا بیری، تو یہ فیٹس کو بھی کم کرتا ہے اور ان کے جو مادے ہیں ان کے اخراجات جگر کے ان کو صحت دیتا ہے. اور میرا اپنا تاثر ہے کہ اگر پہلے اس وقت پہ استعمال کیا جائے تو ایسے مریض کو کینسر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جن کو بھی دیا گیا ہے پتھریوں کی حالت میں بھی اللہ کے فضل سے ان کو کسی قسم کا کوئی بد اثر ظاہر نہیں ہوا. دوسرا، چیلیڈونیم بھی جگر کے اخراجات کو درست کرنے کے لیے بہت مفید دوا ہے، اور چیلیڈونیم بھی ان دواؤں میں سے ہے جس کا جگر سے اور لنگس سے تعلق ہے، دونوں جگہ، اس لیے اس کو نہیں بھولنا چاہیے گہری بیماریوں میں. آج کل بعض مریض کہتے ہیں کھانسی ہٹ ہی نہیں رہی، پیچھے نہیں چھوڑ رہی. اس میں جو میرا آزمودہ نسخہ ہے، میں نے یہاں بھی اپنے ساتھیوں کو بھی استعمال کرا کے دیکھا ہے، چیلیڈونیم اور کوکس. کیوں جی پیر صاحب ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ خام خبر جی، یہ تو حضور نے بتایا تھا، کھایا تھا، استعمال کیا تھا اور فائدہ ہوا تھا. بہت نمایاں ہوتا ہے. بہت مریضوں کو دیا ہے جن کے ضدی کھانسی چلتی چلی جاتی ہے اور نزلہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ پیچھے گرتا رہتا ہے، یا چپٹنے والا ہلکا ہلکا بلغم خارج ہوتا ہے جو خراش کرتا ہے. اس میں کوکس کیکٹائی اور جو زود ہسی کو بھی کم کرتا ہے اور کرونک نزلوں کو ختم کرتا ہے، اور چیلیڈونیم جو نرخرے وغیرہ کی جو خارش ہے اس کے لیے بہترین دوا ہے. تو یہ دونوں ملا کر میرا تجربہ ہے خدا کے فضل سے اچھا اثر کرتے ہیں. اب جو ملا کر میں کہتا ہوں تو یہ گویا ایک سنگل ریمیڈی بن گئی ہے، اس کو ایک سنگل ریمیڈی کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ان چیزوں میں. آفتاب صاحب مرحوم کو بھی آپ نے دیا تھا، بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو بہت. اور مرحوم کے تو آپ نے لوگوں کو ڈرائی دی ہے. نہیں وہ تو ان کی وفات کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی نہیں، اسی طرح بالکل وہی بات دیکھی ہے. اس کا کینیڈا گئے تو آسفا کو چونکہ تھی شوگر کی بیماری، تو ایک لڑکی آئی وہاں خدمت کا کام کرنے کے لیے، کھانے پر ڈیوٹی دینے کے لیے. تو میں جب واپس آیا تو باتیں کر رہی تھی، تو یہ بتا رہی تھی کہ میری امی کو شوگر کی ایسی تکلیف تھی، کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے، اور پچھلے سال انہوں نے استعمال کی تو بالکل ٹھیک ہو گئی. تو آصفہ بہت دلچسپی سے اچھا یہ، تو آخر پہ آصفہ نے پوچھا تو ان کا اب کیا حال ہے؟ وہ تو مر بھی چکی ہیں تو فوت بھی ہو گئی. ایک دم میں نے جو چراغ بجھتے اتنی جلدی نہیں دیکھے آنکھوں میں دلچسپی کے. آصفہ کیا ہو یوں ایک دم بتی بجھ گئی. اور میرے سے ہنسی برداشت کرنا مشکل، ہم نے کہا تم جاؤ بس ٹھیک ہے، تو پھر ہنسے اس کے بعد. یہ پیرسا نے وہی کیا. آفتاب صاحب جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی آپ نے یہی نسخہ دیا. میں نے کل دیا تھا جو اس کو. ہاں ان کو خشک کھانسی تھی اور ہر وقت بات کرنی دوبر ہو گئی تھی. ذرا سا بات کریں، ہلکی سی بھی ہنسی آ جائے تو کھانسی اٹھتی تھی، اور بہت بیچارے تنگ تھے، کہتے تھے میں تو اب لوگوں سے بات کرنے سے محروم ہو گیا ہوں. ان کو میں نے چیلیڈونیم اور کوکس دی تھی، اور دوسرے دن ہی آ کے ہنستے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا پلٹ گئی ہے. تو اس بیماری سے خدا کے فضل سے پھر ان کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا جی، آرسنک آیوڈائڈ، یہ زیادہ تر کس چیز میں آپ کو یاد آئے گی؟ آرسنک آیوڈائڈ السر اور نزلے میں بھی. اچھا، کس کا نظر ٹھیک کیا تم نے آرسنک آیوڈائڈ سے؟ بتا دو. پرائیویٹ ہے؟
یہ کہا جاتا ہے کہ کافی نمایاں اثر اس کا یوٹرس کے کینسر کو کنٹین کرنے میں ہے. یعنی اگر کوئی اور دوا آپ کو کیوریٹو نہ مل رہی ہو تو آرسنک آیوڈائڈ دینے میں گریز نہ کریں، کیونکہ یہ اس کی پروگریس کو فوراً چیک کرتا ہے، اور اس کے اندر جو السریٹو مادہ ہوتا ہے کھانے والا، اس میں کمی آتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر اصل دوا کی تلاش جاری رکھیں، کیونکہ یہ کیوریٹو کے طور پر مشہور نہیں، مگر فوری آرام دینے کے لحاظ سے اور اس کے پھیلاؤ کی رفتار روکنے کے لحاظ سے. ایسی مریضائیں جن کو جلن بہت ہو اور کینسرس مادے کے اخراج سے ایک بہت ہی خوفناک بدبو اٹھتی ہے، آرسنک آیوڈائڈ ان دونوں چیزوں میں بہت جلدی اثر دکھاتا ہے. کینسر اگر مستقل ٹھیک نہ بھی ہو تو بدبو بند ہو جائے گی اور جلن ختم ہو جائے گی. تو اس کو شفا کی علامت نہ سمجھیں، کیونکہ شفا کے لیے ماحول تیار کرنے والی بات ہے. مگر اکیلا آرسنک آیوڈائڈ یوٹرس کے کینسر میں کم سے کم میرے علم میں نہیں کہ اس نے شفا دی ہو. شفا تو خدا دیتا ہے، مطلب اس کے ذریعے شفا ملی ہو. فائٹولاکا، اس کو ناک کے کینسر میں شہرت ہے، لیکن بریسٹ کے کینسر میں بھی فائٹولاکا بہت مفید ہے. یوٹرس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے بعض ایسی غدودیں جو عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، ان میں فائٹولاکا، کلکیریا فلور اور کونیم، یہ 3 استعمال کرواتا ہوں عمومی طور پر، اور اس کا اچھا فائدہ دیکھا گیا ہے. لیکن اگر کوئی معین دوا مل جائے تو وہ بہرحال بہتر ہے. یعنی معین دوا اگر ہو تو سب سے اچھی وہ چیز ہے، لیکن اگر نہ مل سکے تو پھر بے شک آپ اس طرح کے اور نسخے بھی اپنے مرضی کے بنا سکتے ہیں حالات کے مطابق. کاربونیم سلف، اس کا جو کینسر ہے اس کا اووریز سے تعلق ہے، اور اووریز میں جب کینسر ہو اور وہ سکڑنے لگیں تو یہ بہت خطرناک شکل ہوتی ہے کینسر کی. اس کی جو اندر رگیں ہیں نا، وہ کھنچ کے اندر کی طرف اس کے اندر جیسے تنا گیا ہو اور اندر سے کھینچے جائیں آپ رسیوں سے، اس طرح اووریز کی شکل ہو جاتی ہے، وہ سکڑنے لگتی ہیں. اور یہ ڈیڈلی کی ایک صورت ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. اس میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کاربونیم سلف کو بہت شہرت حاصل ہے کہ یہ علامت جب اووریز کی ہو جائے تو اس میں یہ مفید ہے. اور اس میں ایورشنز ہو جاتی ہے ہر قسم کے تعلقات کی، کاربونیم سلف کی علامت میں یہ بھی داخل ہے. کاربو یعنی میلس کس چیز میں مشہور ہے؟ ہاں، رحم کے کینسر میں اور گردن میں بھی، سمجھے؟ لیکن گردن میں سب سے اچھی دوا کون سی ہے؟ ارجنٹم میٹیلیکم. ہاں، ابھی بتایا تھا آپ کو. کیا؟ وہ الگ ہے، وہ بھی بتاؤں گا بعد میں. نہیں، پہلے بتا چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے جو نوٹس لکھے ہوئے تھے اس میں ان کا نام ابھی آیا نہیں، ابھی صرف کاربو ویج تک میں پہنچا ہوں. وہ اپنی باری پہ وہ بتاؤں گا آپ کو، سمجھ گئے؟ لیکن کاربو اینیمیلس کا خاصہ کیا ہے؟ وہ رحم کی گردن میں بھی مفید ہے، لیکن کینسر آف یوٹرس عمومی ہے. اس میں اصل میں یوٹرس کے کینسر میں کاربو اینیمیلس، اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کی درد جس طرح کولوفائلم کی درد رانوں کے اندر سے نیچے اترتی ہے، اس طرح
कार्बो एनिमैलिस की दर्द भी नीचे उतरती है, या जो मुज़क्कर पढ़ते हैं दर्द उतरता है नीचे, ठीक है। मगर चूँकि ख़वातीन की बात हो रही है इसलिए दर्द उतरती है, ज़्यादा मुनासिब है। पालकी की तरह याद है ना आपको? हाँ। सीपिया को मुतलिक भी शोहरत है। हाँ, ये आपके पास पड़ा हुआ था कागज़ मेरा बाकी? हाँ ठीक है, ठीक। सीपिया के मुतलिक भी शोहरत है कि ये होंठों का कैंसर भी और विंग्स ऑफ नोज़ का भी कैंसर भी और आईलिड्स के कैंसर को भी ठीक करता है। लेकिन सीपिया के मुतालिक ये बात याद रखें कि सीपिया का मिजाज बहुत अहम है इसमें। सीपिया जिस मिजाज का मरीज़ होता है, जिस तरह बनता है सीपिया का मरीज़, वो अगर आपको पहचान हो जाए, वो साफ़ है बिल्कुल। यानी लंबे अरसे तक देखभाल करना, केयर करना, बोझ तले दबे रहना और फ़िक्रें लेकिन अपनी ज़ात में अपने ऊपर ही बोझ लिए रखना, जब वो ऐसा मकाम आता है कि उसके बाद ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो एक अलामत यह है कि अचानक अपने प्यारों को जो दिल से प्यारे हों उनको इंसान गैर नज़रों से देखने लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है जैसे उनकी मोहब्बत सर्द हो गई है। वो अजनबी हो जाते हैं मगर उन पर गुस्सा नहीं आता, अंदर ताकत बुझ जाती है प्यार की, क्योंकि उनके बोझ उठाए हुए होते हैं, इसलिए उसमें मज़ीद ताकत नहीं रहती। ये अक्सर मरीज़ाएँ होती हैं मरीज़ों की बजाय, और जिनमें ये अलामतें पाई जाएं और पता हो कि उससे पहले पैशनेट थे। बाद लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि सीपिया के मरीज़ में हमेशा से ही सख्ती तलाश करते हैं और नक्शा उसका ये खींचा हुआ है कि छोटा सा हिप सुकड़ा हुआ और बच्चे पैदा करने के नाअहल गोया के और पत्ता फटा सा बदन। ये बिल्कुल गलत है, पता नहीं क्यों इतना ज़ोर दे दिया गया है। इस वजह से दुआ में तस्वीर उभरी है कि जो नक्शा है कि अपने खामों से प्यार नहीं, अपने बच्चों से प्यार नहीं, दिलचस्पी कोई नहीं, तो कहते होंगे वो फट्टा ही होती होगी वो। ये पल्सटिला का मरीज़ बुनियादी तौर पर जो है प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला, वो जब टूटता है तो वो फिर सीपिया में बदलता है। इसलिए इस नक्शे पर जब भी मैंने दवा दी है, जब मुझे पता लगा, तो मरज़ का नाम कुछ भी हो, तीर बहदफ है, वो हैरत अंगेज़ असर दिखाती है, क्योंकि इसका उस गहरे मिजाज से ताल्लुक़ है। कैंसर में भी आप टामकटोइयाँ इधर उधर मारने की बजाय अगर सीपिया का मरीज़ हो या सीपिया की मरीज़ा हो तो उसको आप सीपिया दें पहले, और फिर देखें अगर उसने संभाला तो इसमें इतनी ताकत है खुदा के फजल से, इतनी गहरी दवा है कि जिस्म के अंदर गहरे असरात पैदा कर देती है, जो रफ्ता रफ्ता फिर हर किस्म की मरज़ से निपटने की ताकत रखते हैं। अब आर्सेनिक की बात हुई थी, आर्सेनिक एल्बम भी एक आम मारूफ दवा है। इसको आमतौर पर पैलिएटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पैलिएटिव से मुराद है जो बीमारी की शिद्दत में कमी पैदा करता है, जो चीज़ बीमारी की शिद्दत में कमी पैदा करती है उसको पैलिएटिव कहते हैं। तो आर्सेनिक को कैंसर में जो बेचैनी पैदा होती है, जो नींदें उड़ती हैं और कई किस्म के तवाहमात और फ़िक्रें, और फिर सोजिश पैदा होती है कैंसर से, इन सब चीज़ों में आर्सेनिक मुफीद है मगर पैलिएटिव के तौर पे। और अगर इसको ऊंची ताकत में दिया जाए जबकि मरीज़ आखिरी दमों में हो तो इतना जल्दी सुकून पैदा करती है कि कोई और दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। 1,00,000 ताकत में बाद मरीज़ों को मैंने दिया है। यानी बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसको दोगे तो फिर मरीज़ मर जाएगा, जल्दी आराम से मरेगा। ये गलत है। आर्सेनिक से मरीज़ नहीं मरा करता।
आर्सेनिक मैंने हर किस्म के कैंसर के मरीजों को दे के देखा है, आराम देगी और मौका दे देंगी आपको कि वो दवा के आप उसका इलाज तसल्ली से कर सकें। लेकिन अगर टर्मिनल हो गया हो, आखिरी इलामतें आ गई हों और एक किस्म का मौत का फैसला सादिर हो चुका है, उस वक्त आर्सेनिक की एक ऊंची ताकत की दवा, एक खुराक जादू की तरह काम करती है। सब तकलीफ़ें ख़त्म, सब खौफ ख़त्म। हमारी अपनी एक अहमदी खातून पीछे चंद साल पहले वफ़ात हुई उनके मुताबिक मुझे उनका बच्चों का फ़ोन आया कि ये हालत है, सख्त बेचैनी, बड़ा कर्ब है और आखिरी दम है। तो जो डॉक्टर दवाइयाँ देते थे वो जितनी दे सकते थे दे चुके हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप फौरी तौर पर आर्सेनिक एल्बम जो मैंने पहले ही रखवाई हुई थी वहाँ CM में, एक खुराक दे दें। और उसके बाद फिर इत्तला मिली कि यूँ मालूम होता है कि जादू सा हो गया है, हल्की वनूदगी, नींद उड़ी हुई थी, बिल्कुल पुरसकून नींद आ रही है, आंखें खोलती हैं, बात करती हैं, कहती मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन डूब रही थी साथ साथ। तो 24 घंटे के अंदर वफ़ात हुई, मगर पूरे सुकून के साथ, और बच्चे भी उस पर बहुत मुतमईन और खुश। तो ये वो दवा है जो मैंने इस्तेमाल करके देखी है, इसमें ये लाजिमन असर है। और कैंसर की दर्दें अगर वो ख़ास तौर पर हड्डियों के कैंसर से शुरू हुआ हो, कैंसर लंग्स में हो, किसी और जगह हो, हड्डियों के कैंसर के दर्दों में जो फैल चुका हो, ऑक्सैलिक एसिड से बेहतर कोई दवा नहीं। ऑक्सैलिक एसिड 30 में मेरे तजुर्बे में है कि खुदा के फल से ये भी जब असर दिखाती है तो फिर जादू की तरह और पूरा काबिल एतमाद। ये नहीं कि आज दिखाया कल ख़त्म हो गया। जब दर्द लौटेगी उसकी एक खुराक आप मुंह में रख दें, डाल दें और बिला ताख़ीर फ़ौरन दर्द गायब, जैसे थी ही नहीं। तो ये बहुत ही आला दवा है। इसके अलावा मैंने इस्तेमाल करके देखी है पेट के दर्दों में, जहाँ और कोई दवा हाथ में आ रही हो और मरीज़ काबू से बाहर निकला जा रहा हो, शदीद दर्द हो, उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड चोटी की दवा है। फिर दाढ़ की दर्दों में, आसाबी बहरी बीमारियों में, उसमें ये मुस्तकिल फ़ायदा नहीं देती कैंसर की तरह। कैंसर के दर्दों के साथ उसका ख़ास जोड़ है, लेकिन ये जो कैंसर की किस्म है उसमें याद रखें हड्डी का कैंसर उसमें इसके साथ ख़ास ताल्लुक़ रखता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली तकलीफ़ें। लेकिन दाढ़ की दर्द और ऐसी तकलीफ़ें असाब के कुचले जाने के नतीजे में, उसमें मुफीद तो है मगर मुस्तकिल फ़ायदा नहीं देती। इसलिए जब तक आप उस बीमारी का इलाज न करें जो दर्द पैदा कर रही है, उस वक्त तक सही तौर पर आप इसका इलाज नहीं कर सकते। एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा काम रह गया था, एक अभी आया मैं, 1 मिनट में है। आप लोग बैठे रहें, इसे रखें। और कोई क्या बातें करेंगे सर से आप लोग? आपके डॉक्टर साहब लेक्चर शुरू कर दें अपना। हाँ, कोई तकलीफ शुरू हो जाए किसी हमारी, बैठे रहो, मैं भी आ रहा हूँ क्लास में। लेकिन उसमें चूसने वाले ग्लैंड, चर्बी चूसने वाले ग्लैंड हर किस्म के मुख्तलिफ हैं। हर एक उज़्व का अपना अपना वो है, साख्त के मुताबिक उसको खुदा ताला ने वो चीज़ें मुहैया की हुई हैं। जैसे हुज़ूर ने पहले फरमाया था, वो जो सांस की नाली के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो ऊपर की तरफ धकेलते हैं कोई भी गर्द वर्द हो। अजीब व गरीब है ये निज़ाम। एवोल्यूशन से सीलिया कैसे पैदा हुए वहाँ? उंगलियों भी क्यों नहीं पैदा हो गए सीलिया? अगर म्यूटेशन से हुए हैं
تو انگلیوں میں یا آنکھ کے اندر ہو جانے چاہیے تھے ہر طرف سیلیاں. وہ جنوں بھوتوں میں ہوتے ہیں صرف فرضی کہانیوں میں. انبلیویبل ہے, اتنا حیرت انگیز ویل آرگنائز سسٹم ہے. دھاگے ہوتے ہیں جس سے اچھو, کس کو کہتے ہیں نا, اچھو آ گیا. وہ دھاگے ہیں جو اندر کوئی چیز جائے جس کو نہیں جانا چاہیے, غلطی سے گھونٹ غلط بھرا جائے تو تیزی سے وہ حرکت کرتے ہیں اور باہر کی طرف نکالتے ہیں اس کو. اور جب تک نکلے نا وہ اچھو کی کیفیت, جو کھانسنے کو الٹنے کو کوئی دل چاہتا ہے اور رکتا ہی نہیں, سانس اندر جائے تو تب بھی وہ اوپر دھکیل رہے ہیں اس کو. اس کے ساتھ تھوڑا سا اسپیزم بھی کرتے ہیں. تو اصل علاج اس وقت یہ ہے کہ مریض کو الٹا کر دیا جائے. سیدھا کھڑا ہونا مشکل, سیدھا کھڑا رکھیں گے تو زیادہ تکلیف ہوگی. اور بچوں میں تو بعض وقت خطرناک چیز کوئی پھنسی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ہاتھ پر یوں رکھ کے دورہ کیا اور پیچھے سے ایک زور سے دھوتر مار دیں تو ایک دم چیز اچھل کے باہر نکلاتی ہے, مگر منہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے. اچھا, بہرحال یہ ضمنی بات تھی. کیلکیریا آرسنک کا میں بتا چکا ہوں. کیلکیریا آرس کس قسم کے کینسر میں مفید ہے؟ ہڈی میں ہونا چاہیے. ہڈی میں ہونا چاہیے. کیلکیریا آرس بھی آرسنک وغیرہ کی طرح جو اس سے پہلے گزری ہیں دوائیں, کاربو اینیمیلس وغیرہ, ان سے ملتی جلتی دوا ہے, مگر اس کی ایک پہچان ہے کہ اس کے کینسر کے اخراجات میں خون کی آمیزی ضرور ہوتی ہے. تو اگر کینسر کے جلن وغیرہ یہ کاربو اینیمیلس وغیرہ سے ملتی جلتی ہوں اور خون کی آمیزش ہو یا خون ہی فلو کرے اور ایکریٹ بہت تیز کاٹنے والا ہو, تو اس میں کیلکیریا آرس خاص طور پر توجہ کے لائق ہے. اور ایک خون میں تیزی ہو اور وہ زور سے نکلے, کریوزوٹ کی بھی علامت ہے, وہ بھی جلانے کا مادہ اور کاٹنے کا مادہ رکھتا ہے. سیکیوٹا ویروسا کس چیز میں مفید ہے؟ ہاں نہیں, کینسر کی باتیں ہو رہی ہیں. ہونٹوں کے کینسر کے لیے خاص طور پر جو اوپر کا چمڑا ہے اس پر ہو تو اس میں سیکیوٹا ویروسا, میرے تجربے میں تو نہیں ہے مگر کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہوتا ہے. سسٹس یہ کیا چیز ہے, یاد ہے آپ کو؟ کیا گلینڈز بڑھ جاتے ہیں, بڑھتے ہوں گے, لیکن کینسر میں کہہ رہا ہوں سسٹس کو اوپن بلیڈنگ کینسرز میں اور چہرے کے کینسر میں خاص طور پر شہرت ہے کہ باقی جسم کے کینسر سے اتنا تعلق نہیں اس کا جتنا چہرے کے اور ہونٹ کے کینسر سے, اور وہ جس میں بلیڈنگ کا رجحان زیادہ ہو. ٹھیک ہے, چہرے کا لیوپس بھی اور اوپن بلیڈنگ کینسر اگر باہر کی طرف ہو جلد پر تو اس میں شہد کا استعمال نہ بھولیں. شہد کے پھائے 2-3 دفعہ رکھ کر اس کو بدلا جائے, وہ پانی نکالتے ہیں اور واقعتاً مفید ہیں. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. یعنی میڈیکل سائنس نے اس بات کو کی تصدیق کی ہے کہ کھلے کینسر میں جس میں ریزولوشن نہیں ہو رہا, یعنی خون بہتا ہے, پیپ نہیں بنتی, پتلی پتلی جھلی پیپ کی آتی ہے, اس پہ اگر شہد کا پھایا رکھا جائے بار بار 2-3 دفعہ دن میں تو وہ گلا دیتا ہے اس کینسر کو اور پیپ بن کے وہ بہہ جاتی ہے گٹھلی. تو یہ تو ایک انگلستان کے تحقیقی جرنل میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا, اس وقت سے یاد ہے کہ یہ تحقیق شدہ چیز ہے. اور کونیم کے متعلق ایک دفعہ ضمناً بتایا تھا, ابھی آپ کو تھوڑی دیر ہوئی. اس کی کیا خاص علامتیں ہیں؟ یہ جو لمفیٹک گلینڈز میں اس کونیم کو بہت دخل ہے.
गर्दन के इर्द गिर्द जो गुठलियाँ बनती हैं, तुम्हें आज काफ़ी चक्कर आ रहे हैं मालूम होता है। बात कहीं और की होती तो कहीं और ले जाती हो आज। है कोनियम चक्कर की दवा तो मशहूर है, हम इस वक्त कैंसर की बात कर रहे हैं। कहेंगे कैंसर कहाँ का होता, कहते चक्कर आते हैं। मैदे कैंसर में मुफीद है, मगर मैदे के कैंसर में अक्सर लेट हो जाता है। कोनियम में मैदे का कैंसर जब पता चलता है उस वक्त तक कोनियम लेट हो जाता है, और पैलिएटिव तो हो जाता है, फिर क्योर नहीं हो सकती। अगर कैंसर की इलामतें मैदे में हों या शुबा हो और जल्दी शुरू कर दिया जाए कोनियम, तो फिर खुदा के फल से कैंसर बनता ही नहीं, या इब्तदाई हालत में हो तो वो काबू आ जाता है इसके। मगर बढ़ चुका हो तो फिर मुश्किल है। बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि 3-4 साल के लिए छोड़ देता है, बस फिर वापस आएगा, रिक्लेम करेगा अपने मरीज़ को। अच्छा, इसका मैं आपको देख कर बताता हूँ नोट्स से। गर्दन के ग्लैंड्स का पक्की बात है। एपिथेलियोमा ऑफ द लिड, इसमें भी मशहूर है। नाक में भी कहते हैं मुफीद है, चीक्स में भी मुफीद है, और स्टमक के अल्सर में, अल्सरेशन में भी, और कैंसर में भी। जो औरतों की जो उसकी क्या कहते हैं, सुराहीदार गर्दन जो होती है रहम की, सर्विक्स नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं पता? फम तो नहीं कहेंगे, फमे रहम, फमे रहम कह सकते हैं। मगर जो भी है पता लग गया आपको। सर्विक्स, वो रहम की गर्दन जो है आखिरी, उसमें अगर कैंसर हो तो उसमें भी कोनियम को कहते हैं ये पैलिएटिव है। उसमें रिस्ट्रेन्ड कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सर्विक्स, जिसका मतलब है कि रोकने में मददगार है, शिफा की ताकत इसमें नहीं है। कहते हैं औरतों की, ये तो ठीक कहते हैं, औरतों की जो कैंसरस बीमारियां हैं उनमें जो रहम की गर्दन का कैंसर है इससे ज़्यादा तकलीफ दे और नाकाबिले इलाज और कैंसर कम होते होंगे। ये जो फाइंडिंग है ये पुराने होम्योपैथी डॉक्टर्स की भी है और गालिबन मौजूदा एलोपैथी डॉक्टर्स की भी। क्यों जी, ठीक है, ठीक है ना। कैलकेरिया कार्ब, ये बहुत गहरी दवा है। कैलकेरियस कैंसरस अल्सर्स लिखा हुआ है इसमें, मगर मेरे तजर्बे में है कि ये हड्डियों के कैंसर में भी मुफीद है और उसके नतीजे में पैदा होने वाले कैंसर जो मुंतकिल हो जाएं उनमें भी मुफीद है। जब कैलकेरिया कार्ब को कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करें तो जब एक दफ़ा इसका असर डेवलप हो जाए फिर ये बहुत गहरी दवा है। मगर कैलकेरिया कार्ब के मरीज़ में कैल्शियम के ऊंचे नीचे होने की अलामतें पाई जाती हैं, इसलिए इसका होम ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब कभी भी मुफीद नहीं हो सकता अगर खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार में फ़र्क ना पड़ गया हो, और कैल्शियम की जो मिकदार है वो इतनी मुअय्यन है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कतई तौर पर मुअय्यन कर दी गई है कि मामूली सा फ़र्क भी पड़ जाए तो मरीज़ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। शुगर की तरह नहीं कि बेशक 300 डिग्री भी हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी देर ज़िंदा रह जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ऊंच नीच बर्दाश्त कर लेता है जिस्म, मगर कैल्शियम में नहीं। इसी वजह से जो गायें
بعض دفعہ نڈھال ہو کے گر جاتی ہیں جو آج کل جس طرح میڈ کاؤ ڈیزیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض بیماریاں گاؤں میں ہوتی ہیں جو ماؤتھ اینڈ فوڈ ڈیزیز اور اس قسم کی چیزیں جن میں گائے میں سے ایک دم طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیلکیریا کارب چوٹی کی دوا ہے. اور بعض دفعہ ایک گائے ایک دم گر گئی ہے نڈھال ہو کے, اس میں جان نہیں رہی, اب اس کو کیلکیریا کارب کی 2 خوراکیں کھلائیں تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بیلنس میں بہت لمبے فرق نہیں ہوا کرتے. معمولی سوچ نہیں جو ہو اس کے نتیجے میں دل پر حملے ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح بہت گہری بیماریاں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. تو کیلشیم کا بیلنس قائم رکھنا بڑا اہم ہے, اس پر نظر رکھنی چاہیے. ہے ابھی وقت؟ ایک آخری منٹ. اچھا جی. کلیمیٹس کلیمیٹس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ گہری دوا ہے. اس کے متعلق پورا ابھی کام نہیں ہوا کہ کن کن حصوں میں زیادہ اثر انداز ہوگی, لیکن دائیں طرف کے جو مردانہ اعضاء ہیں ان میں کلیمیٹس کا تعلق ہے. اور عمومی طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کلیمیٹس کو کینسر میں بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ گہری دوا ہے اور اس قابل ہے کہ کینسر انفیکشنز کو کیور کر سکے. یہ تجربے میں آ چکا ہے, مگر کوئی علامتیں مجھے نہیں ملیں کتابوں میں جس سے میں کہہ سکوں کہ اس میں یہ مفید ہوگی. تو کلیمیٹس کا مطالعہ اپنے طور پر کریں پھر دوبارہ, اور اس کی شناخت کر لیں, تاکہ اگر کسی کینسر کے مریض میں کلیمیٹس کی علامتیں موجود ہوں عمومی جو اس کی کانسٹیٹیوشن کی, تو اس میں استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے. اب باقی باتیں پھر میں نے کہا آپ نے میرے نوٹ سے جو تیار کرنی تھی دوائیں ان میں سے 28 کی ہیں ابھی آپ نے صرف ہیں, اور ابھی رہتی ہیں نا باقی. ہاں وہ کر لیں تاکہ کل کا بھی کسی موضوع پر لیکچر ہوگا. اب تک ہم کتنی کر چکے ہیں؟ کلیمیٹس 19 تک, 28 تک تیار ہیں, باقی اور بھی کر لیں. اور کچھ میں نے نوٹ نشان ڈالے ہیں سلطان صاحب کی کتاب پر, جو 100 کے قریب دوائیں ہیں, ان میں سے آخر پر کچھ دوائیں ایسی ہیں جن پہ میں نے نشان ڈالے ہیں, اس میں سے بھی دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی, السلام علیکم.